میں جوائن کیا ہے علامہ قمر عباس نقوی صاحب نے، اور آج یوم علی منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، جہاں پر مسلمان اور مومنین موجود ہیں اور جہاں پر امام المتقیان کے حبدار موجود ہیں، وہ آج کے دن کو منا رہے ہیں۔ اور آج تو میری دعا یہ ہے کہ آج جہاں جہاں پر جلد سے جلوس نکلے ہوئے ہیں یہ بخیر و عافیت جو ہے یہ اختتام پذیر ہوں، جتنے بھی لوگ عزادار گھروں سے باہر نکلے ہیں یہ بخیر و عافیت اپنے گھروں کو پہنچیں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ دعا کرنے میں بڑا ضروری ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے عدل کے حوالے سے، اور جیسے امام المتقیان کا اپنا قول بھی کہ مجھے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، تو میں امام کے عدل کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، اور ساتھ میں علامہ صاحب امام کی وصیت کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے وصیت کیا کی تھی حسین کریمین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لعن قتلت العامر المومنین، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت کا، ولعن اللہ امتن رضیت بہ۔ یہ دشمنان دین، یہ دشمنان توحید ہیں جنہوں نے یہ کام، یہ ایک سوچ ہے جو در حقیقت انہوں نے نظام کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ جب نظام کو تسلیم نہیں کیا تو اس کے نتیجے جو ہے وہ مختلف انداز میں آئے، اور ہر زمانے میں نام بدلتے گئے، سوچ وہی چلتی رہی۔ اب آپ نام کچھ بھی رکھ لیں تو یہ روئے زمین پر دین کا قتل ہے، اللہ اکبر، اسلام کا قتل ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھا اور سنا، علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی مال حق والحق مال علی، یہ تمام احادیث، یہ تمام ارشادات پیغمبر، یہ تمام آیات قرآن، اس کا مجموع اور مجسمہ کا نام ہے علی۔ تو یہ میزان توحید ہے، یہ معیار قرآن ہے، یہ میزان دین ہے، یہ مکمل ایمان ہے، یہ کامل اسلام کا نام ہے۔ تو خندق میں رسول پاک نے کہا کہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے سامنے۔ ہاں اب کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سامنے والا جو دشمن ہے اس کا جملہ کیا تھا، یہ جملہ کس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس نے ایک لشکر جمع کرنے کے بعد اس نے جملہ کیا کہا، حل من مبارز، یعنی ان کے توہین کے انداز میں جا رہے، ہم تو نہیں وہ انداز اختیار کر سکتے، محمد ابن عبداللہ، سمجھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جملہ جو تھا وہ انداز یہ تھا، ہے کوئی، یعنی اب اسلام کو چیلنج ہے، دین کو چیلنج ہے، شریعت کو چیلنج ہے، رسول اللہ کو چیلنج ہے، حل من مبارز، ہے کوئی، آؤ سامنے آؤ۔ یا خیبر میں 39 دن کیا ہوتا رہا؟ اب اگر یہ ساری باتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں تو پھر میں سوال خالی کر دوں گا، جواب نہیں دوں گا، سوال کر کے میں چھوڑوں گا، کیا ہے کسی میں اتنی جرأت جو مولا کو مار دے؟ اب اس کو سامنے لاؤ، تاریخ اپنی جگہ پر، وہ یمن سے 10 آدمی آئے اور وہ جناب بہادر ترین لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے جناب وہ کہا، اور اس میں سے یہ تھا، اور پیچھے وہ خاتون بھی تھی، یہ کہانی جو ہے نا وہ خاتون کی ان کی سب بات ہے سوچ کی، فکر کی۔ آج آپ کے پاس بہت سارے نام ہیں، داعش بھی ہے تو یہ بھی ہے تو جنگی بھی ہے تو صبح بھی ہے، فلاں 10 نام ہے، اصل چیز ہے وہ سوچ، جس کو آپ اس زمانے میں کہتے تھے خارجی۔ یہ جو فکر ہے، سوچ ہے، اگر آپ نے دین صحیح نہیں سمجھا، میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں نور بھائی، توجہ کے ساتھ، جی بہت اہم بات۔ قبلہ، اگر دین اسلام کو بمعرفت نہیں سمجھا تو کبھی بھی کوئی بھی گھس بیٹھ گیا، جس کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کبھی بھی کوئی بھی آپ کے اندر گھس کر کے اس چکے کو پہن کر، اس لبادے کو پہن کر
آپ کو کسی بھی حدیث اور روایت سے بہکا کر کے آپ کو جو ہے نا خودکش بنا دے گا. اللہ اکبر. یہ ماضی میں بھی ہوا اور یہ اب بھی ہو رہا ہے. آپ اچھا معرفت کی بات کرتے تھے, ذرا آپ نے تو سیریز بھی کی ہے عرفان حسین پہ, تو عرفان حسین کو سمجھنے سے پہلے عرفان علی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے پوائنٹ, ٹھیک ہے, تو میں چاہوں کہ ان کا بھی نقطہ شامل ہو جائے گا کہ آپ ذرا عرفان علی کے حوالے سے بات تو کریے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں کہ ان میں وہ معرفت ہے امام کی, یا ابھی ہم اس سے بھی بہت پیچھے ہیں, کیا ہم جو ان کے بہت وہ لوگ جو کہ اون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ تو ان کا بڑا حبدار ہی کوئی نہیں ہے, پر کیا وہ بھی ان کو اس طریقے سے ان کی معرفت کو سمجھ پایا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, جب ہم حضرت علی کا نام دیتے ہیں, حضرت علی ان شخصیات میں شامل ہیں جو قرآنی نہیں, وہ سب اذان کا ٹائم ہاں بول دیں, ہاں بھائی, ہاں یہ لائیو ریمائنڈر اذان کا, جی جی اچھا جی جی. اچھا دیکھیں, جب قرآنی مزاج, قرآنی منشور یا قرآنی انسان جب ہم جاتے اس طرف, تو ہمیں قرآن ہمیں کچھ بتاتا ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے. اس میں صبر کرنے والا, شکر کرنے والا, عدل کرنے والا, جھوٹ سے نفرت کرنے والا, غرور سے نفرت کرنے والا, عاجزی کرنے والا, انکساری کرنے والا, معاف کرنے والا. اور نہج البلاغہ کے اندر میں نے کچھ چیزیں پڑھی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب جملے, وہ عجیب جملے اس طرح کے کہ سب سے بڑی جہالت غرور کی جہالت ہے. اور کچھ یہ چیزیں میں نے پوائنٹ نوٹ کی ہیں جو میری بہن کر رہی ہیں, کیونکہ وہ آج پڑھنے کا اللہ نے مجھے توفیق دی. اور میں سب سے بڑی جو وراثت ہے وہ علم کی وراثت ہے, سب سے بڑی جو دولت ہے وہ عقل کی دولت ہے. اور یاد رکھنا, جلد بازوں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی, جھوٹوں کو کبھی عزت نہیں ملتی. اور پوچھا گیا انتقام سب سے بڑا کون ہے؟ آپ نے کہا سب سے بڑا انتقام معاف کرنا ہے. یہ زندگی 2 دن کی ہے. آپ جملے سنیں ان کے, میں نے کچھ کال نکالے. یہ زندگی 2 دن کی ہے. ایک دن تمہارے حق میں ہوگی اور ایک دن تمہاری مخالفت ہوگی. جس دن تمہارے حق میں ہوگی تم اس دن غرور نہ کرنا, اور جس دن تمہاری مخالفت میں ہو تو پھر صبر کو نہ چھوڑنا. اور سب سے بڑی بہادری کیا ہے؟ دیکھیں نبی اسلام کی احادیث کو, سب سے بڑی نبی اسلام کی احادیث کو کس طرح سامنے رکھا. حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑے پہلوان وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے. صحیح ہے نا. آپ کیونکہ اسی گھرانے سے آئے اور سب سے پہلی غذا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہن ہے. آپ جملہ فرما رہے ہیں سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ تم معافی میں پہل کر دو. اگر تم معاف کرنے میں پہل کرو گے تو سب سے بڑی یہ بہادری ہوگی. تمہیں تو آزاد پیدا کیا ہے, تم غلام کیوں بنتے ہو؟ اور آج بھی ہم کبھی نوکری کے حوالے سے غلام بن رہے ہوتے ہیں, کبھی شہرت کے حوالے سے غلام بن رہے ہوتے ہیں, کبھی اسٹیٹس کے حوالے سے غلام بن رہے ہوتے ہیں, کبھی کیلیبر کے حوالے سے غلام بن رہے ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں اگر غلامی کرنی ہے تو اس معبود حق کی کرو. اگر تم اس کے غلام بن جاؤ گے تو کائنات تمہاری غلام بن جائے گی. آج ہم اصل میں ان کی تعلیمات سے تو ہم تو الٹ ہی اس کے جا رہے ہیں جو کچھ آپ بتا رہے ہیں. تیزی ہمیں محبوب ہے, معاف ہم کہتے ہیں میں کہ تم معاف کر سکتے ہو, تو ہم تو بالکل اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ مشکل, ہم تو الٹ ہی اس کے زندگی میں. پتہ کیا حضرت, دیکھیں نبی صاحب نے فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. ہم نے دونوں کو چھوڑا کیسے؟ سورہ فرقان ہے نا, وَإِذَا خَاطَبَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ تمہیں جب کوئی جاہل ملے تو سلام کر کے نکل جانا. پھر قرآن میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں آہستہ چلنا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, غرور نہیں کرنا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنا چہرہ کسی کو دیکھ کر پھیرنا نہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. والعافین الناس, لوگوں کو معاف کر دینے والے. اصل میں ہم ان سے دور ہیں جبھی ہم شیطان کے بہکاوا میں آتے جا رہے ہیں. اور دیکھیں آج ہماری کامیابی یہ ہوگی اور آج انسانیت کی معراج یہ ہوگی کہ آج جا کے ہم در علی کے پاس سیرت علی کو اپنا لیں. ہم سیرت علی کو اپنائیں گے, معرفت الہی آئے گی, معرفت الہی آئے گی. ہم ابھی جنت کی مشتاق ہیں, جنت ہماری سادگی آ جائے گی نا. یہ بھی بڑی مشکل ہے مجھے تو لگ رہا ہے. اور جب ڈاکٹر صاحب میں تو بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کس چیز نے ہمیں ڈکا ہوا ہے, روکا ہوا ہے, کیوں, وائی؟ سیدنا علی کی سیرت تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت ہے. انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں چھوڑا اور اپنا مفاد نہیں دیکھا. پوری دنیا اس وقت کی خوارج ہوں, آج کیا مزاج ہو, ان کے خلاف صرف اسی بات سے ہو گئے کہ وہ ان کے بیچ رہتے ہوئے اجنبی ہو گئے کہ وہ سراپا قرآن تھے.
قرآن کو اپنائے ہوئے تھے اپنی زندگی میں، ایک ایک وہی سیرت کو اپنائے ہوئے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، نہ عدل میں، نہ اپنی ذات میں، نہ اپنی سادگی میں. انہوں نے اس کو اپنائے رکھا. لوگوں کو اپنے مفاد کے خلاف وہ لگ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہی کہ ان کی عدالت. مفاد کے خلاف آپ کا مفاد اگر ہو رہا ہے پورا تو آپ دامے در میں سکنے قبول ہیں. اگر میرے مفاد سے آپ بالکل تضاد ہے، ضد ہے، تو پھر میں آپ ہی کی ضد ہوں. یعنی وہ چاہے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ ہوں، وہ جو جیسے بتا رہے تھے کہ وہ پارٹیاں ایک ہی رہتی ہیں جن کو نقصان، جن کے مفاد کو زد پہنچتی ہے. وہ شروع سے جو شیطان کا مزاج ہے جو خوارج میں آیا وہ آج تک چلا آ رہا ہے. بات حق اور باطل کی ہے، بات سیدنا علی اور ابن ملجم کی نہیں ہے، بات حق و باطل کی ہے. پھر یہ سلسلہ کب تک نہیں چلا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 60 سال ہوئے تو کربلا کا واقعہ بھی ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ شروع سے حق و باطل کی جنگ ہے. جو اللہ والے ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے مخالف کتنے ہیں اور کون ہیں، اور جن کو اپنا مفاد عزیز ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کس سے خفا ہے اور کس سے راضی. لیکن وہ بات جب حق کی بات کرتے تو حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق اور علی بالکل جدا جدا نہیں ہے. وہ تو حق علی ہے، علی حق